اس بات کا جو ہے وہ دوش دیا جا سکے. تو اس لیے ہم جو ہے وہ اس بات کی ذمہ داری بھی لیتے ہیں اور اس بات کا کریڈٹ بھی بالکل لیں گے. ہمیں ملے گا انشاءاللہ تعالی کہ ہم نے ملک کو جو ہے وہ ڈیفالٹ کی سٹیج سے جو ہے وہ باہر نکالا. اور آج الحمدللہ باقی ساری باتیں ہو رہی ہیں لیکن کوئی یہ بات نہیں کہہ رہا اور ایسے حالات بھی نہیں ہیں. اور یہ بہت ہی جو ہے وہ قابل اطمینان جو ہے وہ بات ہے. تو معاملہ یہ ہے کہ چلے بات ہو رہی تھی کہ الیکشن کی. ہم تو اب بھی میرا لیڈر میاں نواز شریف تو آج بھی اس بات پہ ہے. وہ کل بھی اسی بات پہ تھا, کل سے پہلے بھی اس بات پہ تھا کہ جی ہمیں الیکشن کی طرف جو ہے وہ جانا چاہیے. آپ اگر الیکشن کی طرف جاتے تو کہتا کہ جی پہلے چیف الیکشن کمشنر کو جو ہے وہ چینج کریں. آپ مجھے بتائیں کہ چیف الیکشن کمشنر کو مقرر کرنے کا ایک آئینی طریقہ کار, اس آئینی طریقہ کار کو آپٹ کیا گیا اور اس کے مطابق جو ہے وہ اس کو جو ہے وہ مقرر کیا. اور اس کا نام کس نے دیا؟ اس نے خود دیا. اس وقت کی گورنمنٹ وزیر اعظم عمران خان صاحب نے اس کا جو ہے وہ نام دیا. اب اس کو ہٹانے کا بھی ایک طریقہ کار ہے, وہ جوڈیشل جو کونسل ہے. وہ بھئی اگر آپ نے جانا ہے تو جائیں جوڈیشل کونسل میں, اگر آپ کے پاس کوئی ایلیگیشن ہے تو وہ بھیجیں آپ وہاں پہ, اور اگر وہاں سے فیصلہ ہوتا ہے تو ہٹ جائے چیف الیکشن کمیشن اور آئینی طریقے سے دوبارہ کوئی نیا مقرر ہو جائے. لیکن یہ تم جس طرح سے کہہ رہے ہو دھون سے دھمکی سے, اس طرح سے کیسے تبدیل ہوگا؟ اگر اس طرح سے وہ تبدیل ہوگا تو پھر کل کو کہیں گے چیف جسٹس کو بھی تبدیل کر دیا جائے, کل کو کسی پر اور, یعنی اس طرح سے تو ملک چل نہیں سکتا. لیکن آپ یہ دیکھیں, اس کی حماقت دیکھیں اور اس کی عقل کا اندازہ لگائیں کہ وہ اب یہ مطالبہ رات اس نے کر دیا ہے کہ جی پہلے چیف الیکشن کمشنر جو ہے وہ مقرر ہوگا اور اس کے بعد جو ہے وہ الیکشن ہوں گے. اور ہم سے مطالبہ کر رہا ہے کہ الیکشن کے لیے آپ گورنمنٹ جو ہے وہ ڈیزالو کریں. وہ بھی تمہاری بھی تو گورنمنٹس ہے نا دو, ان کے ڈیزالو ہوئے بغیر تو الیکشن ہی ہو سکتے. تو کرو نا پہلے ڈیزالو, اگر تم اتنی جو ہے وہ الیکشن سے تمہاری کمٹمنٹ ہے. وہ بھی صرف ڈرامہ ہے اور اس قسم کا یعنی پراپیگنڈے اور ڈرامے کے اوپر جو ہے یہ اپنی سیاست کو چلاتے آ رہے ہیں. بہرحال جی ہمارا یہ پرزور مطالبہ ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان سے کہ وہ جو ہے وہ فارن فنڈنگ اکاؤنٹ کا فیصلہ, ہمارے فیصلے تو جو ہمارے حق میں تھے وہ آئے نہیں, خلاف ہمارے فیصلہ کوئی رہ نہیں گیا. ہمارے خلاف تو سارے فیصلے جو ہے وہ آ چکے ہیں. تو اس لاڈلے کے خلاف جو ایک فیصلہ ہے اسے اب 8 سال ہو گئے انتظار کرتے قوم کی, اور اب محفوظ ہوئے بھی میرا خیال ہے کو 8 ہفتے ہو گئے ہیں. اس فیصلے کو جو ہے وہ فی الفور جو ہے وہ آنا چاہیے, یہ ہمارا مطالبہ ہے. اچھا مطالبہ ہے, 8 سال ہو گئے ہیں, جائز مطالبہ ہے. ایک 8 سال ہو گئے ہیں, ایک اور کیس بھی ہے ماڈل ٹاؤن کا, اس کا بھی جلدی جی فیصلہ ہونا چاہیے. اور جو آپ نے بات کی ارلی الیکشنز کی, تو ڈائلاگ کی ضرورت ہے. آپ انگیج کریں گے عمران خان کو اس حوالے سے یا پی ٹی آئی کو؟ جی پہلا جو آپ نے سوال کیا ہے, ماڈل ٹاؤن کا فیصلہ ہو چکا ہے. اگر آپ کے علم میں نہیں ہے تو وہ فیصلوں کی کاپیز جو ٹرائل کورٹ سے لے کے سپریم کورٹ تک ہے وہ میں آپ کو پیش کر دوں گا. اس میں جو ہمارے اوپر الزام لگایا تھا نہ صرف ٹرائل کورٹ سے بلکہ سپریم کورٹ تک ہمارے خلاف, ہمارے سے مراد میرے اور وزیر اعلیٰ اس وقت کے میاں شہباز شریف صاحب کے خلاف کوئی بات جو ہے وہ ثابت نہیں ہوئی. پولیس ملازمین کے خلاف جو کیس ٹرائل کورٹ میں انڈر یعنی زیر سماعت ہے, اس میں جو ہے وہ مدعی خود انٹرسٹڈ نہیں ہے کیونکہ وہ اس کیس کو سیاسی طور پہ ہمارے گرد گھمانا چاہتے تھے, وہ گھوم نہیں سکا, تو اس لیے اس کیس میں وہ انٹرسٹڈ نہیں ہے. اگر وہ وہاں پہ آپ اپنے بیان اور اس کی پیروی کریں تو اس کا فیصلہ جو ہے وہ جتنی جلد ہونا چاہیے اس سے جلد جو ہے وہ ہو سکتا ہے. باقی رہی بات کہ ہم اس کو جو ہے وہ آپ نے کہا کہ ڈائلاگ میں ہم اس کو کیا کریں گے, دعوت دیں گے اس کو. پی ٹی آئی کو اس حوالے سے وہ بات ہوئی اس پاگل کو جو وہ ہم اسے کہتے ہیں, ہم نے جب بھی اسے کہا, جب بھی آن دی فلور آف دی ہاؤس کہا کہ آئیں جی چارٹر آف ڈیموکریسی, چارٹر آف اکانومی کریں, آئیں جی بیٹھ کے بات کریں. بلاول صاحب نے کہا قدم بڑھاؤ ہم تمہارے ساتھ ہیں, وہ آگے سے گالیاں دینی شروع کر دیں. یعنی وہ تو ایک پاگل آدمی ہے. اس کو آپ مجھے بتائیں کہ کس انداز سے ہم
ڈائلاگ میں جو ہے وہ انگیج کر سکتے ہیں. وہ آپ دیکھیں یہ ابھی پنجاب گورنمنٹ بنی نہیں تھی تو دھمکیاں دے رہے تھے. اسی طرح سے اس کے حواری جو ہیں کہ جی فلاں کو ہم رندہ پھیریں گے, آئی جی کو ہم یہ کریں گے, چیف سیکرٹری کو ہم یہ کریں گے, فلاں کو ہم جو ہے وہ چوک میں کھڑا کریں گے, فلاں کو ہے جو ہم گرفتار کر کے اس کو گھسیٹ کے اسمبلی میں لے کے آئیں گے. تو یہ ساری باتیں جو ہیں یہ ہو رہی تھیں. اور انہی کے جواب میں جب پھر میں نے بات کی تو اس کے اوپر بڑی ان کو جو ہے وہ تکلیف ہوئی ہے. حالانکہ میں نے جو بات کی تھی میں نے یہی کہا تھا کہ اگر وہ ایسا ماحول پیدا کریں گے تو پھر فیڈرل حکومت کے پاس آئین میں اس کا طریقہ کار جو ہے کہ سڑکیں نہ لگائیں کہ ہم یہ کریں گے وہ کریں گے. آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے. آپ صرف یہ کر سکتے ہیں کہ اسمبلی توڑ دیں اور کے پی کے اسمبلی بھی توڑ دیں. عمران خان صاحب جو ہیں وہ اس اپنے مطالبے میں مخلص ہیں, اپنے مطالبے سے مخلص ہیں. یہ بات میں ایک سیاسی کارکن کے طور پہ کہہ رہا ہوں. اور اگر میری جماعت کا یا پی ڈی ایم کا بھی کوئی بندہ میری اس بات سے اختلاف کرے گا تو میں اسے یہ دلیل پیش کر سکتا ہوں کہ بھئی ہم جب تھے پی ڈی ایم میں تو ہم یہ کہتے تھے کہ اگر اپوزیشن جو ہے جو 100 سے زیادہ تعداد ہے ساری قومی اسمبلی سے باہر آ جائے استعفیٰ دے کے, اور پنجاب اور سندھ اسمبلی جو ہے وہ ہم جو ہے وہ ڈیزالو کر دیں تو دیر ول بی نو بائی الیکشن, دیر ول بی جنرل الیکشن. وہی فارمولہ آج میں بات کر رہا ہوں, یہ کر دیں. دونوں یہ 100 آدمی نے جس نے استعفیٰ دیا ہے وہ استعفے دیں نا, استعفے آ کے کہیں اسپیکر سے کہ جناب ہم نے, یا آن دی فلور آف دی ہاؤس آ کے کہیں گے جی ہم نے استعفے دیے ہیں, اسی وقت ایکسیپٹ ہو جائیں گے اور یہ دونوں اسمبلی جو ڈیزالو کر دیں. میں سمجھتا ہوں کہ دیر ول بی نو ضمنی الیکشن, دیر ول بی جنرل الیکشن. کے پی اور پنجاب اسمبلی اگر وہ ڈیزالو کر دیتے ہیں تو کیا ڈیزالو کر دی جائے گی؟ میں یہ بات اس دلیل کی بات کر رہا ہوں کہ جس کے اوپر ہم خود بھی یقین رکھتے تھے کہ ایسی صورت میں جنرل الیکشن ہی ہوگا. تو میں آج بھی یہ کہتا ہوں کہ آج کوئی بات بدل تو نہ گئی. اگر 100 سے زیادہ آدمی جو ہے وہ قومی اسمبلی سے ریزائن کرتا ہے اور 2 آؤٹ آف 4 اسمبلی جو ہے وہ ڈیزالو ہوتی ہیں تو آپ کا کیا خیال ہے کہ پھر ضمنی الیکشن ہوگا؟ نہیں. میرا یہ بطور سیاسی ورکر کے میری رائے ہے. باقی میری جماعت یا پی ڈی ایم اس کے اوپر کیا سٹانس لیتی ہے وہ میں نہیں کہہ سکتا. سر آپ 88 سے آف اینڈ آن کبھی منسٹر ہوتے ہیں کبھی اپوزیشن میں ہوتے ہیں اور آپ کے پاس تو شاید سمنا بار اور ڈی ٹیک میں گھر موجود ہے. تو یا کسی کے منسٹر ہے چکے ہیں فواد چودھری صاحب, انہوں نے کل ایک انتہائی غلط بات کی آپ نے کر رکھی. تو انہوں نے گزشتہ دنوں 1 ارب 10 کروڑ کی جائیداد خریدی ہے علیم خان سے. تو اس بارے میں بھی کوئی انویسٹیگیشن ہوگی, نمبر 1. نمبر 2, 3 مہینے 10 روز ہو چکے ہیں آپ کو اقتدار میں آئے ہوئے. تو کیا جو گزشتہ دنوں حج کرپشن ہوئی ہے اس میں بھی آپ کوئی انویسٹیگیٹ کریں گے؟ وہ بھی انہی لوگوں نے کی ہے جو عمران خان کا کے لگائے ہوئے. دیکھیں جی 2 باتیں آپ نے کی ہیں. دیکھیں فواد چودھری صاحب جو ہیں وہ پچھلے دنوں غلطی سے ایک ایسی بات کر بیٹھے, وہ ہر دفعہ وہ بات کوئی نہ کوئی ادھر ادھر سے کر دیتے ہیں, احتیاط نہیں کرتے. وہ بات انہوں نے کر دی, وہ سچی بات تھی. انہوں نے میرے کیس کے متعلق وہ بات کر دی کہ جی وہ کیس جو ہے وہ غلط ہے. اس کے بعد ان کے ساتھ پی ٹی آئی میں جو ہوا اور اس کے بعد ان کو جتنے لتر وہاں پہ پڑے, ان لتروں کی پاداش میں اب ان کے لیے یہ مجبوری ہو گئی ہے کہ روز میرے خلاف کوئی نہ کوئی غلط بات کریں یا مجھے گالیاں دیں, تاکہ وہاں پہ ان کی یہ پوزیشن جو ہے وہ کلیئر ہو جائے کہ وہ ان کی میرے ساتھ کوئی ہمدردی یا میرے ساتھ کوئی ایسا معاملہ نہیں ہے. جہاں تک جائیداد کا تعلق ہے, دیکھیں معاملہ یہ ہے کہ ہر آدمی جو ہے وہ اپنی زندگی میں جو ہے وہ کام کرتا ہے. میں نے بھی اپنی زندگی میں جو ہے وہ میں نے اپنی زندگی کے پہلے 15-20 سال جو ہے وہ بھرپور طریقے سے پریکٹس کی, اور اسی طرح سے فواد چودھری صاحب کو میں جانتا ہوں, وہ بھی لا میں پریکٹس جو ہے وہ کرتے رہے ہیں, اور اس کے بعد کوئی اور بزنس بھی انہوں نے جو ہے وہ کیا ہوگا. اگر انہوں نے کوئی جائیداد بنائی ہے اور وہ جائز طریقے سے بنائی ہے تو بالکل ان کو جو ہے وہ حق حاصل ہے کہ وہ جائیداد رکھے. ہمارے خلاف انہوں نے جو ہے وہ نیب کو پیچھے لگایا تھا, تو اللہ کے فضل سے جو بھی اللہ نے دیا ہے اس میں ہر چیز کی جو ہے وہ ان کو رسید پیش کی, جو جہاں سے خرید کی تھی وہ سارا پیش کیا. جب کچھ نہیں بنا تو انہوں نے پھر ہیروئن ڈال دی,
تو اس وقت تو میں سوچ رہا تھا کہ یار کچھ نہ کچھ اگر ادھر بن جاتا تو کم سے کم یہ اتنا برا مقدمہ تو یہ نہ فیس کرنا پڑتا. تو جو انہوں نے جائیداد خریدی ہے، اگر تو 1 ارب روپیہ ان کے پاس جائز طریقے سے ہے تو بالکل ان کو خریدنی چاہیے. لیکن اس بارے میں انکوائری جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں جو متعلقہ ادارے ہیں یہ انفارمیشن ان تک ہے، ان کو کرنی چاہیے. رانا صاحب لا ایکسپرٹ بھی ہیں، جوڈیشل کمیشن کا اجلاس ہو رہا ہے، 5 ججوں کی تعیناتی کی جا رہی ہے، بڑا شور ہے کہ جونیئر جو ججز ہیں ان کو ایلیویٹ کیا جا رہا ہے سپریم کورٹ میں، اور اس پر کافی ڈیمانڈس بھی آ رہی ہیں. تو آپ کے حکومت کے حصہ ہیں اٹارنی جنرل اور وزیر خانہ، تو کیا ڈائریکشن ہے ان کو، کیا ہے کہ وہ جونیئر لوگوں کو سپورٹ کریں گے یا کوئی ادروائز ڈائریکشن ہے؟ نہیں دیکھیں، ہم بارز کے ساتھ ہیں. بارز ہمیشہ جو ہے انہوں نے ان جو مافیو ضمیر ہے انہوں نے یعنی لیگل فرٹرنیٹی جو ہے، برادری جو ہے، اس کے ضمیر کی آواز ہمیشہ جو ہے وہ بارز کے تھرو ریفلیکٹ ہوتی ہے. بارز کا یہ موقف ہے کہ پک اینڈ چوز نہیں ہونا چاہیے. پک اینڈ چوز سے نظام عدل جو ہے وہ متاثر ہوتا ہے، اور اس لیے وہ جونیئر کو سینئر پہ ترجیح دے کے اس کو سپریم کورٹ لانے کے خلاف ہے. تو اس لیے ہماری پہلے بھی یہی پالیسی تھی PMLN کی، اور آج بھی ہم اسی کے حق میں ہیں کہ بارز کی کا موقف درست ہے اور یہ پک اینڈ چوز جو ہے وہ نہیں ہونا چاہیے. ذوالفقار گرامانی ٹائم نیوز. جی یہ سپریم کورٹ نے جو پہلے فیصلہ دیا تھا آرٹیکل 6 لگانے کے حوالے سے، نیم کے حوالے سے تو آپ نے بات کر لی، لیکن جو آرٹیکل 6 جو ڈپٹی اسپیکر قومی اسمبلی کی رولنگ کے حوالے سے، تو تب آپ نے پریس کانفرنس میں کہا تھا کہ کل کابینہ کے اندر لے جائیں گے، اگر کابینہ نے اجازت دی تو پھر عمران خان سمیت اگر چودھری فواد کی گرفتاری کی تو وہ آپ کابینہ میں لے گئے تھے، وہاں کوئی ڈسکس ہوئی تھی اس کے لیے. نہیں دیکھ کل جو آپ نے گورنر رول کی بات کی ہے، تو باقی جو اس کے رد عمل آیا ہے کہ 18ویں ترمیم کے بعد امپلیمنٹ ہو نہیں سکتا، اور آپ کے باقی وزراء باقی جو تھے سب نے ڈسون کیا تھا آپ کے ساتھ. دیکھیں، معاملہ یہ ہے کہ آرٹیکل 232 233 آرٹیکل 147 148 اور 149 کیا وہ ریڈنڈنٹ ہو گئے ہیں؟ ایسا نہیں ہے. اگر انہوں نے وہ اقدامات کیے جن اقدامات کا انہوں نے برسر عام اظہار کیا ہے کہ ہم وفاقی حکومت کے وزراء کو یا میرا نام لے کے انہیں ہم پنجاب میں داخل نہیں ہونے دیں گے، ہم رندہ لگائیں گے چیف سیکرٹری کو، IG کو، ہم فلاں کو جو ہے وہ گریبان سے پکڑ کے اسمبلی کے سامنے لائیں گے، فلاں کو باقاعدہ آفیسز کے نام لیے ہیں، ان کو ہم گریبان سے پکڑ کے چوکوں میں کھڑا کریں گے. تو اگر انارکی اور افراتفری کی ایسی صورتحال پیدا ہوگی تو میں سمجھتا ہوں کہ پھر آئین میں یہ چیز موجود ہے اور وفاقی حکومت کو جو ہے وہ پھر جو ہے وہ ان ایکشن جو ہے وہ آنا چاہیے. آخری سوال شرافت قادری صاحب، 1 منٹ. دیکھیں، سپریم کورٹ نے جو آرٹیکل 6 کی بات کی ہے، دیکھیں اس میں اضافی نوٹ میں یہ ذکر ہے، آرٹیکل 6 کا ذکر تو نہیں ہے، لیکن اس پریکٹس کو جو ہے وہ اس کو روکنے اور اس کے اوپر ایکشن. دیکھیں، ایک تو یہ بات ہے کہ جو بھی بات ہوتی ہے ہم ہر وقت جو ہے نا آرٹیکل 6 کے دوڑ کے چلے جاتے ہیں کہ جی آرٹیکل 6 لگا دیں. دیکھیں، آرٹیکل 6 کے تقاضے کچھ اور ہیں. اگر ایک آدمی جو ہے وہ ایک مسلح جتھے کے ساتھ کیپٹل آف دی دیکھیں 3 ماہ اور 10 دن کی جو کارکردگی میں ڈالر کے بڑھنے یا مہنگائی کے بڑھنے کی بات ہے، تو یہ جو ہے یہ سارا ملبہ جو ہے یہ پچھلے 4.25 سال پہ جاتا ہے، جسے آپ 3 سال کے اوپر جو ہے وہ محدود نہیں کر سکتے. اور ڈالر کے بڑھنے میں 2 وجوہات ہیں. ایک وجہ یہ ہے کہ IMF جو ہے وہ اپنی ان شرائط کے اوپر وہ ڈٹ گیا اور کسی قسم کی رعایت دینے سے اس نے انکار کر دیا کہ اگر آپ ان شرائط کو پورا نہیں کرتے. اور اس IMF کے ساتھ جو معاہدہ تھا وہ ڈیلے ہوا، وہ ابھی تک ڈیلے ہے. ہنوز اس وقت میں بات کر رہا ہوں، آپ نے سوال کر رہے ہیں، ابھی تک وہ ڈیلے ہے. ایک تو وہ بنیادی وجہ ہے ڈالر کی قیمت کے بڑھنے میں، اور اس کی وجہ جو ہے وہ معاہدہ ہے جو عمران خان حکومت نے کیا.
اور اس میں جو کرائسس آف یعنی عدم یعنی اعتماد کا جو کرائسس ہے، اس کی وجہ عمران خان کا وہ قدم ہے جو اس نے، جسے ہم کہتے ہیں کہ برودی سرنگ اس نے بچھائی تھی، کہ جب اسے پتہ چل گیا کہ میں جانے لگا ہوں تو اس نے جو ہے وہ کر دیا، تیل کی قیمتیں جو ہے وہ کم کر دی۔ اب اس میں جو IMF ہے اس کا بڑا وہ کہتا ہے کہ جی نہیں، یہ بات نہیں ہے کہ اس نے کیا، آپ نے کیا، گورنمنٹ نے کیا نا۔ ہم گورنمنٹ آف پاکستان کو جانتے ہیں، ہم کسی کو نہیں جانتے۔ تو گورنمنٹ آف پاکستان نے یہ کرائسس آف کانفیڈنس کیا، اس نے جو ہے وہ اعتماد کو توڑا۔ یہ وعدہ تھا، اس کے باوجود جو ہے وہ بڑھانے کی بجائے جو ہے وہ قیمتیں کم کی۔ تو وہ جو ایونی ہم فیس کر رہے ہیں اس کی وجہ سے ایک تو ڈالر کی قیمت بڑھ رہی، دوسرا جو ہے وہ پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہے جس کی وجہ سے ڈالر کی قیمت جو ہے وہ بڑھ رہی ہے، اور پولیٹیکل انسٹیبلٹی بھی اور IMF کا معاہدہ بھی، دونوں جو ہے وہ ابھی تک نہیں ہو رہے۔ نہ عدم استحکام سیاسی جو ہے وہ دور ہو رہا ہے، نہ IMF کے ساتھ جو ہے وہ معاہدہ ہو رہا ہے۔ اگر یہ دونوں ہو جائیں یا دونوں میں سے ایک چیز ہو جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ ڈالر جو ہے نہ صرف رک جائے گا بلکہ جو ہے وہ نیچے آئے گا۔ جہاں تک آپ نے بات کی ہے کہ جی ہمیں ڈسکریڈٹ کرنے، ان پاپولر کرنے اور اسے پاپولر کرنے، کوئی ہم ان پاپولر نہیں ہوئے۔ میں یہ آپ کو بتا دوں، ہم بھی جو ہے وہ گلی محلے کی سیاست کرنے والے لوگ ہیں، انہی لوگوں سے ہمارا تعلق ہے۔ معاملہ یہ ہے کہ یہ جو بندے تھے نا جن کو ہم نے الیکشن لڑنے کے لیے بھیجا تھا، سچی بات یہ ہے کہ ان کو ہمارے لوگوں نے، جو ہمارے PMLN کے لوگ تھے، انہوں نے بھی جو ہے وہ ان کو ایکسیپٹ نہیں کیا۔ ان کے اوپر ملبہ تھا 4.25 سال کی انتہائی گندی حکومت کا، جس نے کوئی کام نہیں کیا، جس نے لوگوں کو بالکل جو ہے وہ کوئی ریلیف نہیں دیا۔ اور وہ لوگ جب ان سے سوال یہ کرتے کتنے رہے جی تھی 3.5 سال، تھی ساڑے خلاف پرچہ کروایا، تھی ساڑے خلاف کروایا، یعنی ان سے انفرادی سوال جو ہے وہ لوگ ان کے لوگ کر رہے تھے اور عام آدمی جو ہے وہ کر رہا تھا۔ اور جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ ہمارے لوگ دیکھیں، ہم ورکرز کو مجبور کر سکتے ہیں، پارٹی عہدیدار کو مجبور کر سکتے ہیں، وہ ہمیں ڈسپلن کو یا ڈرتے ہوئے جو ہے وہ زندہ باد مرد آباد کرتے رہے، جلسے میں بھی آتے رہے، جلوس میں بھی آتے رہے، لیکن یہ میں بطور پریزیڈنٹ پنجاب PMLN یہ تسلیم کرتا ہوں کہ ہمارے ووٹر سپورٹر اور ورکرز نے ان کینڈیڈیٹس کو، جن کے ساتھ ان کی تازہ 3.5 سال لڑائی چلتی رہی، 4.25 سال، انہوں نے ان کو ایکسیپٹ نہیں کیا، اور دیٹ واز دا ریزن۔ اب آپ دیکھیں کہ یعنی یہ کہنا کہ جی وہ جی بیانیاں بڑا چڑھ گیا جی، وہ 52,000 ووٹ لے کے ہم ملتان میں ہار رہے ہیں، 56,000 وہ لے کے جیت رہے ہیں، کہ 4,000 سے بیانیاں چڑھ گیا جی اوپر۔ وہ تو ایسے ہی ایک پراپیگنڈا بنا رہا ہے، جس طرح سے رات بات کر رہا تھا جی لوگ نکل آئے، لوگ آ گئے۔ رات کتنے لوگ نکلے تھے جی؟ سارے آپ نے دیکھ ہی لیے ہیں نا۔ اب یہ 25 مئی کو اس نے ایکسرسائز دیکھ لی تھی، آئے جی اب بھی۔ میں اسے چیلنج کرتا ہوں کہ یہ آئے اور دیکھیں گے ہم کہ کتنے لوگ جو ہے وہ نکلتے ہیں۔ معاملہ یہ ہے کہ یہ اس نے وہاں پہ جس قسم کا ماحول بنایا ہوتا ہے، وہاں پہ جو ہے وہ میوزک سننے والے بھی وہاں پہ پہنچ جاتے ہیں، ہلے گلے والے بھی پہنچ جاتے ہیں، جو فارغ ہوتے ہیں جن کو اور کوئی کام نہیں وہ بھی وہاں پہ پہنچ جاتے ہیں، جنہوں نے آنکھیں سینکنی ہوتی ہیں وہ بھی وہاں پہ پہنچ جاتے ہیں۔ تو معاملہ یہ ہے کہ اس کو آپ کہتے ہیں کہ جی وہ بڑا جی بیانیہ اس کا اوپر چڑھ گیا، کوئی نہیں اوپر چڑھا۔ یہ الیکشن اناؤنس ہو۔ اب جو ہمارے بابے آج بیٹھے ہیں، اللہ کرے کہ بابے ہمارے متفق ہو جائیں اور وہ الیکشن اناؤنس کریں، انشاءاللہ تعالی میں آپ کو دعوے سے کہتا ہوں کہ پنجاب میں ہماری گورنمنٹ بھی بنے گی۔ پاکستان کی میں بات اس لیے نہیں کرتا کیونکہ میں پنجاب کی حد تک ذمہ داری ہے، تو پنجاب میں ہماری گورنمنٹ بنے گی اور انشاءاللہ تعالی ہم سویپ کریں گے۔ آخری سوال ظہیر صاحب سماج سے۔ میرا سوال یہ ہے کہ کل PTM کے سربراہ نے ایک اسٹیٹمنٹ دیا انہوں نے یہ کہا ہے کہ پنڈی سے کوئی شکایات نہیں ہے، اٹک پاس سے شکایات موصول ہو رہی ہیں، آپ پارٹی پنجاب کے اسمبلی کے صدر بھی ہیں، پارٹی وزیر داخلہ بھی ہیں، آپ بتا سکتے ہیں کہ ایسی شکایات آپ کو موصول ہوئی؟ نہیں، میں نے تو دیکھیں بڑی سیدھی بات ہے، میں نے ان الیکشنز میں جو ہے وہ کوئی ایسی چیز نہیں دیکھی۔ میں نے جو دیکھی ہے، یعنی جو آدمی ہمارا کینڈیڈیٹ پورے پنجاب میں شریف آدمی تھا نا، جس کے متعلق یہ تھا کہ یار یہ جو بات کہے گا وہ کرے گا، اس کا نام لینا مناسب نہیں ہے، انہیں بھی گھٹ نہیں کی تھی، انہیں بھی پورا زور لایا، ان کا کام جڑا ہے نا چک کے رکھو۔ تو اس لیے بات یہ ہے کہ دراصل اب دیکھیں یہ ملتان میں اب ہمیں ایک الیکشن آ رہا ہے،
वहाँ पे भी ये मसला बना हुआ है। वो बंदा जो है वो अब तड़पता फिर रहा है वो यहाँ पे, तो उसके भी अनुमान जो है वो मुझे ठीक नज़र नहीं आ रहा है। लेकिन अब देखें, अब कोशिश है ना, कोशिश तो हम करेंगे ज़रूर इंशाअल्लाह ताला। लेकिन ये है कि फिर वोटर जो है ना, वो जब अंदर जाता है ना, जब वो बैलेट पेपर उसके सामने आता है, तो वहाँ पे फिर वो मर्जी करता है। तो ये कोई, या तो ये होता ना कि ये बयानिया चढ़ गया जी, लाख वोट हो गया, दूसरी तरफ जो है वो 5,000 है, 10,000, वो ये 2-4 हज़ार वोट का फर्क है अक्सर हलकों में। तो और 6 हलके तो ऐसे हैं कि जहाँ पे हमारे बंदों ने खड़े होके हरवा दिया, यानी हमारे बंदे जो थे उन बंदों ने खुद आगे आके खुशाब में, लोधरा में, बकर में, हमारे बंदे जो थे, जो हमारे टिकट होल्डर थे, हमारे वहाँ पे कैंडिडेट थे, उन्होंने सामने आके, जब वो सीधे सीधे उन्होंने आके जो है वो इलेक्शन लड़ा है, मुखालफत की है, और उन्होंने जो है वो इलेक्शन का रिजल्ट जो है उसको टर्न किया। तो इसलिए इसमें ऐसी बात कोई नहीं। चले ये 4 दिन खुश हों, तो अल्लाह करे कि ये इलेक्शन जो है वो इंशाअल्लाह ताला जब आता है तो इंशाअल्लाह इसे भरपूर तरीके से जो है फाइट करेंगे। बहुत शुक्रिया जी।